بات کرتے ہیں جی ثنا جاوید اور شعیب ملک کی شادی تو ہوگی، لیکن اب کافی کوسچنز اس کے اوپر ریز ہو رہے ہیں کہ ثنا جاوید اور شعیب ملک کی فرسٹ میٹنگ جو ہے وہ کب ہوئی، کیسے ہوئی۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ثنا جاوید اور شعیب ملک کی جو پہلی ملاقات تھی رمضان ٹرانسمیشن میں جیتو پروگرام میں فہد مصطفیٰ کے شو میں ہوئی تھی، اور اس حوالے سے وسیم بادامی اپنے جو دوست ہیں ان کے احسن خان ان کے پروگرام میں بھی اس کی تصدیق کر چکے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر ثانیہ مرزا کو مخاطب کرتے ہوئے جو وسیم بادامی انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شعیب ملک نے جو جیتو پروگرام ہے جو فہد مصطفیٰ کا ہے اس میں کچھ اور نہیں جیتا، بلکہ انہوں نے کچھ ایسی چیز جیت لی ہے جو کہ ثانیہ مرزا کے لیے ڈینجرس ہو سکتی ہے۔ تو وہی ہوا جی کہ اب ثنا جاوید اور شعیب ملک جو ہے وہ اب ان کی آپس میں شادی ہوگی، اور باقاعدہ طور پر شعیب ملک نے اپنی تصاویر جو ہیں وہ ثنا جاوید کے ساتھ شیئر کی اور ساتھ الحمدللہ کا کیپشن بھی لکھا۔ تو مجھے تو پرسنلی طور پر یہ بالکل اچھا نہیں لگا کہ آپ کو اتنا بڑا سٹیپ اگر آپ نے لیا تھا، آپ نے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی جس کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے، وہ پاکستان کی نہیں تھیں، ایک 10 اسٹار تھیں، ایک بہت بڑی ایک ایسی شادی جس کو پوری دنیا نے کور کیا تھا، پاکستانی میڈیا نے کور کیا تھا، انڈین میڈیا نے کور کیا تھا، بلکہ انٹرنیشنل میڈیا نے کور کیا تھا، اور اس شادی کو اتنا کریج کیا گیا، اتنی اس کی حوصلہ افزائی کی گئی، اتنا پروٹوکول دیا گیا تھا جو کہ کسی شاید کرکٹر کو ایسا پروٹوکول نہیں دیا گیا، اور شاید اس کی ریزن یہ تھی کہ جو ثانیہ مرزا ہیں وہ بھی ایک سٹار کھلاڑی تھیں انڈین، اور جو شعیب ملک ہیں اس وقت کافی عروج پر تھے، تو ان کی جو شادی اتنے عروج سے ہوئی تھی اور اتنا پروٹوکول اتنا اچھا پوزیٹیو جیسچر اس کو کنسیڈر کیا گیا تھا کہ شاید یہ جو 2 کنٹریز ہیں جو کہ آپس میں اپوزیشن کنٹریز مانے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ والے جو ایک شادی ایک ویڈنگ ہے میرے خیال سے ایک پوزیٹیو جیسچر ثابت ہوگی، جو کہ اب شعیب ملک نے بالکل بھی اس کو پوزیٹیو جیسچر میں نہیں رکھا، بلکہ اس کو ٹوٹلی جو ہے وہ نیگیٹو جیسچر میں چینج کر دیا۔ بلکہ میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شعیب ملک کا یہ کام، یہ جو معاملہ ہے، یہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا ان نوجوانوں کو، ان لوگوں کو، اسپیشلی میلز کو، کہ آپ ہرگز جو ہے وہ ایسا مت کیجیے اپنی لائف کے اندر، اسپیشلی ان گرلز کے ساتھ، ان کی لائف کے ساتھ مت کھیلیے۔ اگر آپ اس طرح کی شادی کرتے ہیں جو کہ ایسی لڑکی جو کہ آپ کی کنٹری کی نہیں ہے، اور آپ ان کو 1-2 سال 10 سال کے بعد اگر آپ چھوڑیں گے، تو پھر میرے خیال سے آپ کو، وہ کہتے ہیں نا تھنک بیفور یو اسپیک، تھنک بیفور یو لیپ، تو آپ کو 100 بار سوچنا ہوگا۔ بلکہ میں یہ ریکمینڈ کروں گا اگر آپ کو اس طرح سے کوئی رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا، تو بالکل مت ہوئیے کہ آپ کسی کی لائف کو توڑ کے، کسی کی لائف کو برباد کر کے۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتاؤں سچ میں، ٹو بی ویری آنیسٹ، کہ لڑکا جو ہے نا اس کو تو وائف مل جاتی ہے، لیکن لڑکی جو ہے نا اس کی ایک دفعہ جو عزت ہے، جو سیلف رسپیکٹ ہے، اس کا جو سٹیٹس ہے وہ گر جاتا ہے جب، تو دین بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کی دوبارہ شادی ہو۔ تو یہ میں افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ شعیب ملک صاحب نے تو بڑی خوشی کے ساتھ شادی کر لی، الحمدللہ بھی لکھ لیا، اور ساتھ یہ بھی لکھ لیا کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، اور کچھ اس طرح سے چیزیں انہوں نے لکھ دی ہیں۔ لیکن آپ کو ٹھیک ہے، ثانیہ مرزا بھی ایک سٹار ہیں، ان کی بھی شادی ہو جائے گی، لیکن کچھ ایسی لڑکیاں، کچھ ایسی غریب خاندانوں سے جو لڑکیاں ہوتی ہیں جن کی جب ایک دفعہ طلاق ہو جاتی ہے تو پھر ان کی جو شادی ہوتی ہے بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو میرے خیال سے ایسے جوڑے، ایسے لوگ جو جذباتی ہو کے ریلیشنز بنا لیتے ہیں، ریلیشن بلڈ کر کے شادیاں کر لیتے ہیں، اور 1-2 سال کے بعد ان کی جو ساری گرمی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور پھر وہ لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر وہ لڑکی کسی کام کی نہیں رہتی ہے۔ تو میں لڑکیوں کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، ایسے لوگوں سے باز رہیں جو کہ آپ کو جذباتی فیصلوں میں، آپ کے اپنے چکر میں دنگل میں پھنساتے ہیں، اور دین آپ کو اپنے دنگل میں پھنسا کے شادی کرتے ہیں۔ اور آپ لوگ بھی، لڑکیوں کو خاص طور پر ہی میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی جلدی سے شادی تو کر لیتی ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اگر کل یہ مجھ سے اس کی ڈیورس ہوگی، اگر یہ مجھے چھوڑ دے گا تو دین میرا کیا حال ہوگا۔ اب دیکھو شعیب ملک تو ایک جو ہے وہ فیمس ہے، ایک لائم لائٹ ہے ان کی، پوری دنیا میں ان کا ایک نام ہے۔ ثانیہ مرزا بھی اسی طرح کافی مشہور ہیں، ان کی بھی شادی ہو جائے گی۔ یہ تو چلو ایک سائڈ پہ معاملہ رکھتے تھے، لیکن ان لڑکیوں کے لیے، ان لڑکوں کے لیے یہ میرا مشورہ ہے، میری ایک سجیشن ہے، بلکہ میری لڑکوں سے خاص طور پر ریکویسٹ ہے کہ ایسی لڑکیوں کو بالکل چنگل میں مت پھنسائیں جن کو آپ نے کل 2 سال بعد، 3 سال بعد چھوڑ دینا ہے، اور پھر ان کی زندگی آپ نے برباد کرنی۔ تو یہ میری طرف سے ایک پوزیٹیو میسج ہے، ایک پبلک سروس میسج بھی ہے، اس کو خدا نہ اس کو نیگیٹو مت لیجیے، بلکہ اس کو پوزیٹیو لیجیے۔ یہ مت سوچیں کہ میں شعیب ملک پر کرٹیسائز کر رہا ہوں یا ثانیہ مرزا پر کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ کہ ان کے درمیان میں ایکچوئل میں کون ٹرو ہے، کون فالس ہے،
یہ ایک الگ ایشو ہے، جسٹ لیو اٹ اسائڈ. لیکن یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے میرا مشورہ ہے، میرا میسیج ہے، پبلک سروس میسیج ہے، جو کہ غریب لڑکیاں ہوتی ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر لڑکیوں کو میں مخاطب کر کے یہ کہوں گا کہ وہ کبھی بھی لڑکے کے چکر میں مت آئیں اور جذباتی ہو کہ کبھی بھی شادی مت کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ کل وہ لڑکا آپ کو چھوڑ دے گا، تو آپ کی جب ڈیورس ہو جائے گی تو دین آپ کو بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے ساتھ کوئی شادی کرے گا. تو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین سچویشن، جس میں اب جب سوشل میڈیا پر کافی باتیں چل رہی ہیں کہ شعیب ملک کی یہ تیسری شادی، ثانیہ مرزا کی یہ دوسری شادی ہے، کوئی کہہ رہا ہے پہلی شادی ہے، اور ثنا جاوید کی بھی کہہ رہے ہیں دوسری شادی ہے. ٹھیک ہے، ثنا جاوید کی بھی پہلی شادی، وہ ایک سنگر تھے جس سوال کیا نام ہے ان کے ساتھ شادی ہوئی تھی. تو ثنا جاوید صاحبہ نے بھی یہ اچھا جو میرے خیال سے کارنامہ سر انجام نہیں دیا، انہوں نے اچھی مثال یہ قائم نہیں کی ہے ان لڑکیوں کے لیے، ان لڑکوں کے لیے. تو مجھے یہ بالکل پرسنلی طور پر یہ بالکل شادی اچھی نہیں لگی، اور مجھے یہ پرسنلی طور پر ثانیہ مرزا جو ہے ان کے لیے میری جو ہے وہ نیک خواہشات ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی جو آنے والی لائف ہے اس کو جو ہے وہ اچھا کرے، اور ان کی زندگی میں ان کو خوشیاں نصیب کرے. مجھے چونکہ ثانیہ مرزا بھی ایک مسلم ہے، شعیب ملک صاحب بھی مسلم تھے، تو مجھے یہ پوزیٹیو جسٹس بالکل نہیں لگا، اور مجھے اس پر بہت میں برہم ہوں میں اس شادی کی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میں مذمت کرتا ہوں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اب دیکھیں جی، فہد مصطفیٰ صاحب کو بھی یہ بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. فہد مصطفیٰ کے پروگرام میں ثنا جاوید آئی تھیں، شعیب ملک آئے تھے، تو ان کی وجہ سے یہ رشتہ ہو گیا. تو مجھے یہ بالکل اچھی چیز نہیں لگی ہے کہ فہد مصطفیٰ صاحب کی وجہ سے اگر وہ ہوا ہے، یا فہد مصطفیٰ درمیان میں اگر یہ اس طرح کی کوئی باتیں ہوئی ہیں، تو مجھے پرسنلی طور پر یہ بالکل اچھا نہیں لگا ہے کہ آپ ایک رشتے کو توڑ کے دیکھیں. شعیب ملک نے بھی اپنا رشتہ توڑا، ثنا جاوید نے بھی اپنا رشتہ توڑا، اور ان کی آپس میں شادی ہوئی، تو یہ بالکل ایک پازیٹیو جسچر نہیں ہے. تو خدا رہا یہ ساری باتیں جو میں نے اس ویڈیو میں کی ان کو پازیٹیو لیجیے گا، اور یہ سبق آموز باتیں ہیں، اور ان جوڑوں کے لیے، ان لڑکوں کے لیے، خاص طور پر ان لڑکیوں کے لیے یہ پازیٹیو میسیج تھا میرا کہ خدا رہا کسی کے چکر میں مت ہیں اور جذباتی ہو کے شادی مت کریں. کل کو اگر آپ کو ڈیورس ہوگی تو دین آپ کے ساتھ کوئی بھی جلد میرج نہیں کرے گا. اور لڑکے کو تو مل جائے گی، لڑکی کوئی نہ کوئی مل جائے گی، لیکن لڑکی کی وہ رسپیکٹ، وہ عزت نہ تو اس مرد سے ملے گی جس سے شادی ہوگی، نہ معاشرے میں اس کو عزت ملے گی. تو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل MB پاکستان کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن لازمی دبانا ہے، اس سے تمام جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں گے. انٹل نیکسٹ ٹائم مجھے اجازت دیجئے، دیکھتے رہیے MB پاکستان. اللہ حافظ.